حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ تربیت پائی، ان کی برکتیں بھی تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھی، پڑھ کر کے حضور نے سلام پھیرا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ جانے لگے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا امام نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، یہی ہمارے لیے امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور اس طرح تشریف فرما ہوئے حضرت ابو دجانہ اٹھے اور جانے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو دجانہ تم نے نماز تو پڑھ لی، اللہ کا فرض تو پورا کر لیا، کیا تم نے کچھ اللہ سے مانگنا نہیں ہے؟ کہ نماز کے بعد جب آپ نے نماز پڑھ لی، اللہ کا احسان ہوا، بڑا کرم ہوا۔ اس وقت بھی دیکھیں لاکھوں کروڑوں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ان کو توفیق نہیں ہوتی، وہ سوئے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، آپ نے نماز پڑھی اور اس وقت بہت بہترین وقت مانگنے کا۔ تو ابو دجانہ کیا تم نے خدا سے کچھ مانگنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے مانگنے سے تم بے نیاز ہو گئے، بے پرواہ ہو گئے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دست بستہ عرض کی یا رسول اللہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میرا گھر ایک یہودی کے گھر کے ساتھ ہے، اس یہودی کے گھر میں جو کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اس کی کھجوریں جو ہے وہ میرے گھر کی طرف ہی ہے کہ وہ اس طرح جھکی ہوئی ہیں، کھجوریں پک چکی ہیں، رات کو وہ کھجوریں گرتی ہیں، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی کھجوریں وہ ایک دوسرے پڑوسی کی ملکیت وہ میرے بچے اٹھا کر کے کھا نہ لیں۔ یا رسول اللہ مجھے اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف میں اس لیے یہاں سے اٹھ کر کے بھاگتا ہوں، وہ کھجوریں پہلے سمیٹ کر کے جمع کر کے اور اس پڑوسی کے حوالے کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ بھائی یہ تمہاری کھجوریں ہیں اور تمہارا حق ہے کہیں میرے بچے نہ کھا جائیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر کسی کا حق ہم نے کھا لیا، وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ ادھاری بھاجی، سندھی میں تو کیا انگریز تک مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ as you sow so shall you reap، جیسا بوگے ایسا کاٹو۔ ہم اگر دوسروں کا حق کھا جائیں اور پھر یہ اللہ سے امید کریں کہ کوئی ہمارا حق کچھ بھی نہیں کھائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ہم یہ کہ کسی کا حق ماریں گے نہیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے برکت عطا فرماتا ہے۔ خدا کی قسم اگر کم بھی ملے گا لیکن رب کی برکت اس میں ہو، رب کی برکت، کثرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہوگی، کثرت ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی، تو وہ آپ دیکھیں اس کا فرق میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں، کبھی آپ کو زندگی میں ایسے لگے گا کہ یار یہ پیسے اتنے سارے میرے پاس آئے، یہ کہاں گئے، نہیں ایسے لگ رہا ہے کہ گر گئے۔ آپ بیٹھ کر کے کاپی نکال کر کے حساب لگائیے، تو حساب لگائے گے تو پیسے پورے ہو جائیں گے، لیکن آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوئی اور آپ کو محسوس ہوتا کہ یار کچھ کیا کہیں پیسے میرے گر گئے، ضائع ہو گئے، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے بے برکتی کی علامت۔ کم ہوگا، آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، آپ کا دل اس سے خوش ہوگا، مطمئن ہوگا، آپ کو پریشانی لائق نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی برکت ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ عمل، چلو یہ تو ٹھیک ہے، وقت گزرتا رہا، حالات گزرتے رہے، اس کے بعد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ حضرت ابو دجانہ فجر کی نماز پڑھ کر کے اور بغیر دعا خدا سے مانگے اور اس لیے جاتے ہیں کہ وہ کھجوریں جو ہے وہ یہودی کا حق ان کے بچے نہ کھا لیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ دل میں سوچ لیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر میں نے خریدنا ہے اور خرید کر کے پھر کسی مسلمان کو دینا، حضرت ابو دجانہ کو دینا ہے، تاکہ وہ جب گھر اسی کا ہوگا تو ان کے بچے بھی ہیں کہ کھجوریں ان کے لیے حلال ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھر خرید لی۔
اور حضرت ابو دجانہ کو فی سبیل اللہ ان کو دے دیا. آپ دیکھیں ایمانداری کی برکت کا پہلا پھل، پہلا ثمر. اور اس کے بعد یہ کہ چلو یہودی سے وہ گھر تو خرید لیا، دے دیا، وقت گزرتا رہا. پھر یہودی پر ایک دن اس بات اس کی گرہ کھلی. اس کو پتہ چلا کہ یار یہ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے گھر کیوں خریدا اور کیوں یہ ان کو دیا. ان کو پتہ چلا کہ اس وجہ سے کہ وہ کھجوریں جو ہے وہ درخت، اس سے وہ پھل جو ہے اس کے بچے جو ہے وہ نہ کھانے. اس وجہ سے اس گناہ سے بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھر خرید کر کے حضرت ابو دجانہ کو دیا. تو سوچ میں پڑ گیا کہ لگا کہ یار پھر وہ دین کتنا سچا ہوگا، وہ دین کتنا عظمت ہوگا. بیٹھ کر کے گھر والوں سے بات کی کہ اسلام کتنا سچا دین ہے، کتنا اخلاص سکھاتا ہے کہ دوسرے کا حق کھانے سے بچاتا ہے. اور پھر اس کی برکت سے آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا. تو ایسا سچا دین بیٹھ کر کے آپس میں سب سے مشورہ کیا کہ ہم ایسے سچے مذہب کو اختیار نہ کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہودی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش ہوا اور آ کر کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اب یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام میں کلمہ پڑھا کر کے داخل، ہم بھی اسلام اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیز اور دوستوں، یہ کیا ہے؟ اسلام کی برکت ہے.